الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بالمعروف اور تسریح باحسان. میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہی ہوں پچھلا کہ طلاق 2 مرتبہ یا تو پھر روک لینا اچھے طریقے سے یا چھوڑ دینا احسان کر کے. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن، اور نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو جو کچھ تم نے عطا کیا، شیئن کچھ بھی، الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اگر خوف ہو کہ تم قائم نہ رکھ سکوں گے اللہ کے حدود کو. تو اس سے پہلی بات کیا ہوئی تھی کہ طلاق مرتان 2 طلاق کی بات ہوئی، اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ تیسری طلاق کا ذکر نہیں ہوا، تو آپ وسلم نے کہا کہ تیسری طلاق کا ذکر کہاں ہوا، اور تصریح بھی احسان کے اچھے طریقے سے چھوڑ دو. تو 2 کنڈیشن ہے، یا تو 2 کے بعد رجوع کر کے واپس نکاح کر لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا. اب اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مراد دیکھے کیا ہے نا، کہ جب طلاق دی جا رہی ہے تو اس کو کیا دیں گے، اس کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، اس کو ایک اچھا جوڑا دے کر بنا تان تشنی کے ساتھ جوڑا دینا حق ہے عورت کا. یعنی جب اس کو چھوڑا جا رہا ہے تیسری مرتبہ تو اس کو تحائف دینا ہے، تحفہ دینا ہے، یا کم سے کم اپنے جو استطاعت تھی مرد کی وہ ویسا جوڑا دے کر اس کو رخصت کرے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں حالات یہ ہے کہ ناراضگیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھر ٹوٹ رہا، تو وہاں احسان کرنے کا حکم ہے کہ اچھے طریقے سے چھوڑو اس کو، ایسے اس کو تانا تشنی دے کر اور یہ کر کے مت وہ کرو، بلکہ اس کو اچھا جوڑا دو اور اچھے طریقے سے اس کو بھی ودا کرنا ہے، اس کو ذلیل کر کے وہ کر کے. پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس طریقے سے کیا جاتا تھا طلاقوں کے معاملے میں، کہ مرد کیا کرتا تھا، طلاق دیتا تھا، پھر وقت جب عدت ختم ہونے آتی تھی رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کرتا تھا. اس طریقے سے کئی طلاقیں کئی رجوع ہوتے تھے کہ عورت پریشان ہو جاتی تھی اور کہہ کے بتاتا تھا کہ نہیں میں تجھے پریشان کرنے کے لیے ایسا کروں. تو اس کے بعد یہ حد قائم ہوگی کہ اب 2 طلاق ہو گئی تو اس کے بعد اب رجوع کر ہی نہیں سکتے، اب معاملہ پورا ختم ہو گیا، بالکل معاملہ ختم. اس کو اپنی زندگی جینے دو، تم اپنی زندگی جیو. تو یہ احسان کا معاملہ ہوا، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ بند کے رہنا ہے، یہ بھی نہیں کہ چھوڑ پکڑ کر کے اس کو پریشان کرنا ہے، کہ احسان کر کے چھوڑنا ہے اس کو اچھے طریقے سے، اس کو کوئی تانا تشنی نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اپنے استطاعت کے مطابق کیا حق ہے اس پہ کہ وہ اس کو اچھا جوڑا بنا کے دے رخصتی کے وقت میں. تو یہ ہے ہماری شریعت اور یہ اسلام ہے. اور نہیں ہے جو کچھ تم نے دیا اس سے لے لو، یہ جائز نہیں ہے، مگر کہ وہ اللہ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. یہاں بس اس میں اللہ کے ان کو خوف ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو. تو اس سے مراد ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، اس کو جائز نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز دے دیا ہے عورت کو تو وہ اس سے واپس لے. فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَ حُدُودُ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم قائم نہ رکھ سکو گے اللہ کے حدودوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو تمہارے لیے جائز ہے کہ وہ فدیہ دے دے، پھر گناہ نہیں ہے دونوں پر اس میں کہ وہ فدیہ دے. تلک حدود اللہ، کی اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، پھر وہ نہ حد سے بڑھے. من یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدودوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالموں میں سے ہے. اب یہ فدیہ دینے والا معاملہ کس کے ساتھ ہوا تھا نا، حضرت سب سے پہلے حبیبہ بن سہیل انصاریہ کی ایک عورت تھی. تو وہ صبح صبح آپ وسلم کے پاس آئی، فجر کا وقت تھا اور اندھیرا تھا، آپ وسلم کے پاس کونے میں کھڑی تھی. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں اس عورت سے، اور اب میری ضبط ٹوٹ گئی ہے، تو میں اس سے کھلا چاہتی ہوں، میں اب اس سے علیحدگی چاہتی ہوں. تو آپ وسلم سے کہا کہ میں وہ جو مانگے گا میں دے دوں گی. تو آپ وسلم نے پھر وہ ثابت بن قیس جو ان کے شوہر تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری زوجہ کیا کہہ رہی ہے، تمہاری بیگم کیا کہہ رہی ہے. تو وہ راضی ہو گئے اس بات پہ کہ انہوں نے اپنے بیوی کو 2 باغ دے دیے تھے، اس کے نام کر دیے تھے، ان کے بیچ میں معاملہ طے ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 باغ واپس کر دوں گی اور مجھے رخصتی کر دوں. تو پھر انہوں نے وہ 2 باغ واپس دیے تھے انصاریہ صحابیہ نے یہ ثابت بن قیس کو، اور پھر انہوں نے ان سے خلا لیا تھا. اور سب سے پہلی خلا حضرت عبداللہ بن ابی کی بہن کی ہوئی تھی، جو سب سے پہلے شریعت میں خلا لیا تھا عورت نے خود سے بول کے کہ میں نہیں رہنا چاہتی. وہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی جس نے سب سے پہلے خلا لیا تھا. تو خلا کا مسئلہ میں اور بتاؤں گی آگے جا کے. اور
اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں. تو حضرت عمر نے اس کو اندھیری کوٹری میں 2 دن بند رکھا اور پھر اس کو واپس بلایا کہ کہا کیا حال ہے، تو کہا کہ یہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن گزرے. تو اس کے شوہر کو بلا اور بولا فوراً اسے خلا دو، فوراً اسے چھوڑ دو، اس کی رخصتی کر دو. اور حبیبہ بن سہیل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت مارتے تھے، ان کے شوہر بہت مارتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب میری برداشت نہیں ہو رہی، تو اس طریقے سے انہوں نے خلا لیا تھا. تو اسلام کا یہ بہترین نظام، یہ بہترین طریقہ کہ جو عورت کو حق ملا ہے. لیکن کہ جو خلا ہے وہ طلاق نہیں ہے. طلاق میں اور خلا میں فرق ہے، اور جو طلاق کا حق ہے وہ عورت اور مرد کو زیادہ ہے، اس لیے کہ عورت زیادہ جذباتی ہے. وہ جذبات میں آ کے جو فیصلہ لے لیتی ہے ویسا فیصلہ مرد نہیں لیتے، اس لیے جو طلاق ہے اس کا حق زیادہ مرد کو ملا ہے کہ مرد اپنی طرف سے طلاق دیں گے اور جو باتیں ہوں گی. اور آگے جا کے میں اور کل یہ جب بھی مجھے موقع ملا تو میں طلاق اور خلا کے اور مسئلے بتاؤں گی کہ پھر اس میں جو عدت ہے رو باقی سب چیزیں کیا ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهِ، پھر اگر وہ طلاق دے دے تو نہیں حلال ہے لہو ان کے لیے من بعد حتی تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور سے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ نکاح کر لے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں گناہ ہے ان دونوں پر. کیسا الف جو لگ رہا ہے ہما طلقہا، تو دونوں کا صیغہ لگ رہا ہے، دو کے صیغے میں بات ہو رہی ہے دونوں کے لیے. ایترجعا، کہ وہ رجوع کر لے ایک دوسرے سے. ان زنا، اور اگر ان دونوں کو گمان ہو ایقیم حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کے حدود کو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. یبینوها، کہ اس کو بیان کرتا ہے لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. تو اس میں اب یہ والا مسئلہ آیا کہ اگر طلاق دے دیا تو نہیں حلال ہے ان دونوں پر حتی تنکیحا زوجن غیرہ، کہ وہ کسی اور سے اب نکاح کر لے. کہ اب 2 طلاقیں ہو چکی، اب تیسری طلاق بھی ہو گئی، تو اب کیا ہوگا کہ اب ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں گے. اب کسی اور سے نکاح سے مراد یہ ہوگا کہ وہ آپس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس نیت سے زوجن غیرہ، کہ کسی اور سے دونوں نکاح کر رہے. اسپیشلی عورت، آدمی کے لیے تو یہ حدود نہیں ہے کہ عورت کب نکاح کر رہی کسی اور مرد سے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہ رہی، زندگی گزارنا چاہ رہی. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر نہیں گناہ ہے ان دونوں پر ان یترجعا، کہ اب وہ رجوع کر لے. یعنی معاملہ یہ نہیں ہوا کہ ان دونوں نے پلان کیا، جو ابھی آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے کہ دونوں نے پلان کیا کہ بھائی اس سے تیسری طلاق ہو گئی، اب وہ جان بوجھ کر اس نیت سے کہ اب وہ واپس پہلے شوہر کے پاس چلے جائے، کسی اور سے حلالہ کر لے یا نکاح کر لے اور پھر وہ فوراً طلاق دے دے. اب اس میں بھی شرط کیا ہے رجوع کرنے کے، کہ جیسے پہلے سے تو زندگی بسر کرنے کا ہی مقصد ہوگا. اگر وہ تیسرے سے طلاق ہو گئی ہے اس کی، وہ عورت کوئی اور غیرہ زوجہ کوئی اور مرد سے شادی کر رہی ہے، تو مقصد زندگی بسر کرنا ہی ہے، اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں ہوں گی. اب وہ مر جائے اتفاق سے یا دونوں میں کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو اب وہ پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی. لیکن اب اس رجوع میں بھی شرط کیا ہے، جو دوسرا شوہر تھا اس سے باقاعدہ صحبت ضروری ہے، اور وہ بھی شرعی حدود کے ساتھ صحبت ضروری ہے، صرف خلوت بھی نہیں، باقاعدگی سے. یہاں تک کہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ فلاں فلاں کا دوسرے سے نکاح ہوا اور اس نے طلاق دے دیا، اب میں کہ واپس کہ یہ جو شوہر ہے میرے جن سے میں نے دوسرے سے نکاح کیا وہ عورتوں کے کام کی نہیں، تب میں کیا پہلے شوہر کے پاس لوٹ جاؤ؟ تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس شوہر سے تم اس مرد سے شادی کرو گے جو باقاعدگی سے صحبت ہوگی. وہ باقاعدگی سے صحبت اور انزال بھی شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. کہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسرے کا مزہ جب تک نہ چکھ لے وہ طلاق بھی نہیں ہوگی دوسرے سے، پھر وہ واپس رجوع نہیں ہو سکیں گے پہلے شوہر سے. تو یہ مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے کہ زندگی بسر کرنے کی نیت ہوں گی، اور جب دوسرے شوہر سے نکاح ہو رہا ہے تو باقاعدگی سے ان کے بیچ میں وہ پوری ازدواجی زندگی گزاریں گی. پھر کبھی وہ طلاق اتفاقاً ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تب وہ جا کے پہلے شوہر کے پاس لوٹ سکیں گے. اس میں شرط ہے بالکل باقاعدگی سے صحبت زندگی گزارنا. ہاں، تو یہ جو کانسیپٹ ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بھاڑے کا سانڈ. یہ ورڈ ہے، یہ ورڈ حدیث میں ہے کہ جو اس طریقے کا کام کرتا ہے وہ کہلاتا ہے، اس کو بھاڑے کا سانڈ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقاعدہ یہ ورڈ ہے حدیث میں. کتنی بری بات ہے کہ ہم نے شریعت کو کھیل بنا رکھا ہے.
تو یہ غلطی ہماری ہوئی ہے، ہماری یہ آج کل کی جو غلطی ہے جو شریعت کو کھیل بنا گئی. اسی لیے دیکھو اس میں جو باتیں ہو رہی نا، جتنے بار مسائل بیان ہو رہے ہیں اس کے بعد اللہ پاک کیا فرما رہا، حدود قائم کرو، ایمان رکھتے ہو، آخرت پر تقوی، یہ ساری باتیں ہر بار آ رہی. کہ جب عورت کو بھی یہ حکم یہ ہوا کہ تمہارے اندر جو خلقت ہے وہ تم چھپاؤ گی نہیں اگر تم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. اس کی کیا وجہ تھی کہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھو جتنی بھی شریعت کی چیزیں ہیں ایمان کے بغیر وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک ایمان نہیں رہے گا. اگر انسان ایمان ہے ہی نہیں اس کے دل میں تو وہ جھوٹ کہیں گا، وہ اس طریقے کی شریعت کو کھیل بنائے گا. عورت جھوٹ کہہ دیں گی. یہاں تک کہ رجوع کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آخر میں جب وہ طلاق دے رہا ہے، طہور ہے جو آخری، اس میں وہ صحبت نہیں ہونا چاہیے. اگر صحبت ہو گئی تو پھر ان کی عدت بڑھ جائیں گی، پھر اس کی عدت بڑھ جائیں گی کہ اگر وہ پہلے رجوع کرنے سے پہلے جیسے 4 مہینہ باقی ہے طلاق دے رہا، پھر اب جو دوسرا شوہر سے جب وہ نکاح کر لی ہے دوسرے شوہر سے، تو اس میں بھی شریعت کی پابندیاں یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ ہو، روزے میں نہ ہو، حیض میں نہ ہو جب وہ صحبت کرتی. اتنی حدود ہے. تو ہر اس کے بعد میں بات کیا آ رہی کہ اللہ کی حدود، ایمان والے جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، کہ یہ سب باتیں وہی پورا کرے گا نا جو ایمان والا ہوگا، جو شریعت کی پابندی کرنا چاہے گا. نہیں تو سب کھیل مذاق ہی بنیں گے. اس سے پہلے بھی کیا ہے کہ یہی آیتوں میں آئے کہ شریعت کو کھیل مذاق نہ بناؤ. ہاں اتنی شریعت کو کھیل مذاق نہ بناؤ کہ تم طلاق دے دو. اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جائیں گی. 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جائیں گی، وہ ہے طلاق، نکاح اور رجعت. اگر کوئی مذاق میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دیا، تو کتنا بھی مذاق کے موڈ میں تھا وہ طلاق واقع ہو جائیں گی. اور اگر وہ دو مرد میاں عورت آدمی نے مذاق میں بھی نکاح اور وہ ایجاب اور قبول ہو گیا تو وہ ہو جائے، نکاح ہو جائے گا دونوں کا. اور رجا کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، عدت میں تھی رجوع کر لیا، تو وہ ہو جائے گا. یہ 3 چیزیں. اور کئی روایت میں غلام کا آزاد کرنا. اس میں مذاق چلے گا ہی نہیں. مذاق میں بھی بول رہا وہ، چاہے کیسی بھی حالت میں بول رہا، غصے میں کہا، میں نے تو غصے میں کہہ دیا، میں دل لگی کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی حالت میں مذاق ہو، غصہ ہو، اس میں ہو جائیں گی. وہ نکاح، رجعت اور طلاق ہے. تو اتنا زیادہ شریعت کی پابندی ہے کہ یہ رشتے ایسے نازک ہے کہ ان کو مذاق نہ بنائے. اس لیے ہے. اور یہ کتنی بار آیا تھا، کتنی بار آ رہا ہے نا، اللہ کی حدود قائم رکھنے والیاں اور رکھنے والے اور آخرت پہ ایمان رکھنے والیاں متقی، انہوں کے لیے شریعت وہی فالو کریں گے جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، نہیں تو کھیل مذاق ہی بنیں گی. ان ظنا ان یقیم حدود اللہ، کہ اگر وہ گمان کرتے ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو. اور تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے حدود ہے، بینہما لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتی ہے. حدود کس کے لیے ہے؟ نہیں تو کھیل گمت ہی بنائیں گے، کھیل تماشے ہی بنائیں گے. اس کے لیے ہے جو قوم جاننے والی قوم کے لیے تمام حدود ہے، نہیں تو ہر بار کھیل تماشے ہی بنیں گے. اور سب سے زیادہ جو کھلا لینا ہے عورت کا، وہ بہت ناپسند اللہ کو. کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اور کھلا لینے والی عورت اس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. اتنی بڑی حد ہے. کیونکہ عورت جذباتی ہے، وہ جذبات میں غلط فیصلہ لے سکتی ہے. جب تک کہ بہت زیادہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے عورت، کی اس کو صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. تو کھلا لینے میں اتنی بڑی وعید ہے عورتوں پہ کہ اگر وہ کھلا لے رہی ہے بنا مقصد کے. اب اس میں تو اپن نے جو باتیں سنے تو ان کو بہت تکلیف تھی. اور ایک ایسا تھا کہ وہ کفر کر رہے، شرک کر رہے، پلٹ گئے، یا اس طریقے کے ہڈی توڑ دیے کہ اب میں ضبط نہیں کر پا رہی نا. ہم نے یہ جو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنے تھے، تو یہ بہت زیادہ تکلیف ہوگی. نہیں تو کیا ہے کہ کھلا لینے والیوں کے لیے کیا وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے پر آئیں گی. تو اتنی بڑی وعید ہے کھلا لینے والیوں پر کہ اس میں بھی مذاق نہیں کریں گے. عورت بے مطلب کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھلا کی بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گی، اور اللہ کے نزدیک بہت مکروہ ہے. اور یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ طلاق کیسا دینا ہے، احسان کے ساتھ، کہ اس کو بہت اچھے سے رخصت کرنا ہے. ایک وہ آیا نا کہ ایک اعرابی نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دیا؟ تو کہا کہ ابھی تو وہ میرے عدت میں اور میری بیوی ہے، تو میں اگر بتا دوں گا کہ میں نے طلاق کیوں دیا تو میری بیوی کی برائی ہو جائیں گی. تو لوگوں نے انتظار کیا،
بڑا اچھا انسان تھا وہ. پھر اس کی عدت ختم ہو گئی اور اس نے طلاق دے دیا. تو پوچھا کہ کس نے کیوں طلاق دی, اب تو بتا دو, اب تو تمہاری بیوی نہیں رہی. تو کہا کہ اب بیوی نہیں رہی, غیر عورت ہو گئی, اب میں غیر عورت کی کیوں برائی کروں, اب اس کو نکاح کرنا ہوگا تو پھر اس کا نکاح میں مسئلہ آ جائے گا. تو ٹھیک ہے, اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو گیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ اب تو کسی اور سے نکاح ہو گیا, اب بتا دو کیوں طلاق دیا. تو کہا کہ اب کسی اور کی عزت ہے, میں کیسے اس کی عزت اچھالوں, میں کیوں بتاؤں کہ میں نے کیوں طلاق دی, اس میں کیا کروں گی. تو یہ ہے صاحب ہدایت اور متقی, ہے نا. کتنا پیارا ایمان ہے, کتنا پیارا اسلام ہے, کتنی پیاری شریعت ہے. اور ہم اگر اس شریعت کو سمجھ جائے تو ہمارے معاملات آپس میں اس قدر بہترین نظام اور ایسا بہترین معاشرہ بنے گا کہ سب کہیں گے کہ سیکھو ان سے, نکاح کرنا ان سے سیکھو, طلاق لینا ان سے سیکھو, ہر کام ان سے سیکھو. ایسے آ کے ہم سے پوچھیں گے آپ بتاؤ ہم کو طریقہ, ہم کو نکاح کا طریقہ آپ بتاؤ, آپ کے طریقے پہ چلتے, طلاق کے طریقے آپ بتاؤ, ہم چلتے. ایسا آ کے غیر ہم سے کہیں گے ہم سیکھتے آپ کا طریقہ. اگر ہم پیش کریں وہ ایکچوئل شریعت جو اللہ ہم کو دے چکا, ہم فالو نہیں کر رہے, ہم چلے بس کورٹ میں ہیں, ہمارے سالوں مہینوں چل رہے معاملے. کتنا پیارا سا تھا, نہیں جم رہا ہٹ جاؤ, اور وہ بھی احسان کر کے ایک دوسرے پہ نہ الزام نہ تانا نہ تشنے کی, نہیں جم رہا ہٹ جاؤ آپ الگ الگ. بہت آسان تھے معاملات. دین آسان اسی لیے ہے, کمپلیکیٹ نہیں کیا گیا کوئی بھی چیز. نہیں جم رہا ہٹ جاؤ, جنم جنم کا رشتہ نہیں تھا ہمارا, عہد ہے. نکاح کیا ہے, عہد ہے. بس اتنا ہی رکھتے کہ لے لو آگے کا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ, اور وہ پہنچ جائے اجلہن, اپنی مدت کو, فَأَمْسِكُوهُنَّ, پھر روک لینا, بِمَعْرُوف, اچھے طریقے سے, اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف, یا چھوڑ دینا ان کو اچھے طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ, اور نہ روکو, زِرَارًا, تکلیف دینے کو, لِتَعْتَدُوا, کہ ان پہ زیادتی کرو, ہے نا. یہ مسئلہ ہم پہلے بتا چکے کہ یا تو عورتوں کو ان کی عدت پر جب وہ پہنچ گئے تو یا تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے, یا ان کو چھوڑ دو, یا تو ان کو چھوڑ دو یا رکھ لو, دونوں میں سے کوئی ایک بات کرو. اور اس طریقے سے نہ کرتے جاؤ کہ ان کو زر پہنچانے کے لیے روک رہے ہو, کہ عدت پوری ہونے پر آئی تو میں تجھے پھر سے میں رجوع کر لیتا, اب تاکہ پھر تیرا لمبا 4 مہینے پھر تو عدت گزارے, پھر میں دوسری طلاق دوں. اس طریقے سے نہیں کرنا. یا تو دل ہے تو روک لو, نہیں ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو اچھے طریقے سے, کیا کہا, معروف, اچھے طریقے سے, بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو, اور اس کو اوپر زیادتی مت کرتے رہو کہ نقصان پہنچاتے رہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی یہ کرے, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. کہ وہ دنیا میں تو کر سکتا ہے, آخرت کی پکڑ اللہ کی بہت سخت ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق, اللہ کی آیتوں کو کھیل مذاق نہ بناؤ کہ طلاق دیتے رہو اور چھوڑتے رہو, بلکہ اس پہ کیا کریں گا, وہ اپنے ہی نفس پہ ظلم کریں گا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور یاد کرو اللہ کی نعمت, علیکم, تم پر, وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ, جو نازل کی تم پر کتاب, والحکمت, اور حکمت, یعیذکم بہ, وہ نصیحت کرتا ہے, بہ سے, واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, واعلموا, اور جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم, کہ اللہ بہت جاننے والا, ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم طلاق دے دو, بس وہ بات پوری نہیں ہوئی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَا, پھر وہ پہنچ جائے, أَجَلَهُنَّ, اپنی مدت کو, اپنی عدت کے دن کو پورا کر لے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, پھر نہ روکو ان کو, أَن کہ وہ نکاح کرے, أَزْوَاجُهُنَّ, اپنے خاوندوں سے, إِذَا تَرَضَوْا, کہ وہ راضی ہو, بینہم, آپس میں, بالمعروف, اچھے طریقے سے. وہی بات یہاں پہ بھی آ رہی ہے. کیا بات آئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ, اللہ کے احسانات کو یاد کرو, جو کچھ اللہ نے کتاب, حکمت دی ہے اس پہ چلو. اللہ تم کو اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے, اللہ بہت جاننے والا, اور اللہ کیا ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور وہی یہ سب کرے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا رہے گا, ورنہ کھیل مذاق کی بنے گی. اور اگر تم چاہتے ہو اپنی عورتوں کو کہ تم طلاق دے دو, تو اور اگر وہ اپنی عدت تک پہنچ جائے تو ان کے اوپر کیا کرنا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ان کو چھوڑ دو, اگر وہ دونوں راضی ہے آپس میں. ذالک یعظ بہ, اور اللہ نصیحت کرتا ہے, بہ, اس سے, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, کس کو وصیت کرتا ہے اللہ, کس کو نصیحت کرتا ہے کہ تم میں سے جو ایمان رکھتا ہو آخرت پر, اور
اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک ازکا، اور یہ تمہارے لیے پاکی ہے، لکم اطہرو، اور یہ ستھرائی ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کہ یہ سارے کام جو ہے وہ تمہارے پاکی اور ستھرائی کے لیے ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اور یہ سب باتیں کون پورا کرے گا؟ اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ جو آخرت پر ایمان رکھے گا، نہیں تو بس ایک دوسرے کو تکلیف اور ایک دوسرے کو پریشانی کرتے رہیں گے.